أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زندگی گزارنے کے کچھ اصول، کچھ قوانین کی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، اور ان اصول اور ان قوانین کی بنیاد پر اگر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایسا شخص شریعت کے اعتبار سے اگر زندگی گزارنے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جنت کا مستحق ہوگا، اور جو شریعت سے خارج ہوگا، شریعت سے نکل جائے گا، ایسا شخص جہنم کا مستحق ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہو۔ ایک مسلمان کو اپنے معاشرے میں زندگی گزارنا ہے تو اسلام کو اس کے اندر داخل کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کرنا ہوگا، اور اس معاشرے کو بہت اچھا اور پاک و صاف بنانا ہوگا۔ پہلی چیز میرے بھائیوں، میں ایک مثال دینا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ وہ مثال یہ ہوگی کہ درختوں کو آپ دیکھتے ہیں، کئی درخت ہوں گے ایک ہی مقام پر، تو آپ ان کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سے جو ہے الجھاؤ نہیں ہوں گے۔ درخت اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے اندر آپ الجھاؤ نہیں دیکھیں گے۔ اور انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باہمی تعلقات کے ساتھ جب پیدا کیا تو ان کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا، جب وہ رہیں گے معاشرے کے اندر تو اچھائی کے ساتھ رہیں گے، اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، ایثار و ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، مل جل کر کے آپس میں اچھے اور بھلے ہو کر کے رہیں گے۔ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ ان کے اندر مسائل جنم لیں گے، طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کے مشاکل ان کے اوپر نازل ہوں گے، جس کی بنا پر ان کے اندر مسائل کھڑے ہونے کی بنا پر یہ دوسرا پہلو نکلے گا جو مسائل کہلائے گا، اور یہ جب جنم ہوں گے تو یہ بھی جو ہے معاشرے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انہی مسائل کی بنیاد پر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدنی زندگی کا ان کے اوپر دور گزرا تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر بھی کچھ ادوار آئے جن پر انہوں نے صبر سے اور بہت ہی اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ میں جو ہے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آپس میں مومن بھائی ہے، اور جب ان کے اندر جھگڑا آتا ہے، فساد آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ جب ان کے اندر کسی چیز کے بارے میں جھگڑا آ جائے، فساد آ جائے، یا کوئی ایسا معاملہ ان کے درمیان پیش ہو جائے جو ان کے باہمی تعلقات کو توڑنے کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس معاملے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اسی طریقے سے ایک مثال دینا چاہوں گا اسی سلسلے میں کہ معاشرے کے اندر جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو لوگوں کی الگ الگ انواع ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی طرح کا نہیں سوچتا، ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے اپنے رکھ رکھاؤ کے حساب سے، اپنے اپنے جو ہے نہج اور اصول کے حساب سے چلتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کی پابندی کے ساتھ، شریعت اسلامیہ کے اصول و قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر چلتا ہے تو ایسا شخص اچھا ہے، بہتر ہے۔ جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں، ہم کسی لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے ہیں، اور جب ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے ہیں ہم دو لوگ ہوں مسافر، دو ساتھ میں بیٹھے ہیں، ایک سیٹ پر یا آجو باجو ہی بیٹھے ہیں، لمبا سفر ہے تو ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں میل جول رکھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت کرتے وقت میں ہمارا سب سے پہلے نظریہ کیا ہوتا ہے، ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جب وہ بتائے گا کہ میری منزل مقصود یہ ہے، میں یہاں جا رہا ہوں، تو آپ بھی کہیں گے کہ میری بھی منزل وہی ہے، یا میں اس کے آگے جا رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ بہرحال گفتگو کا جب آغاز ہوتا ہے، آپ اور اس کے درمیان جب گفتگو
گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ میں اور اس میں کچھ ایسے مسائل ملیں گے جو باہمی تعلقات کی طرف جوڑنے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی رہیں گی، بعض لوگ ایسے بھی آپ کو مسافر ملیں گے جن کی عادتیں خراب ہوں گی، جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی اور آپ کو اس میں صبر اور مشکل نظر آئے. یہی حالت اسلامی معاشرے کی ہے. آج اسلامی معاشرے کو درست بنانے کے لیے کئی اسباب کی ضرورت ہے، اور ان اسباب کو اسلامی قوانین کی کسوٹی پر اگر رکھ کر کے بنائیں، اسلامی قوانین اور اصول کے ضوابط پر اگر رکھ کے بنائیں، تو ایسی صورت میں تمام لوگ باہمی تعلقات کے ساتھ اچھے انداز میں ایثار اور اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے. آج ہمارا اور آپ لوگوں کا سب کا نظریہ ایک ہی ہے. نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مانتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ بھی. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ اللہ ایک، محمد ایک، قرآن بھی ایک. کیا ہی خوب ہوتا کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. اتفاق اور آپس میں بھائی چارگی، اخوت کا پہلو یہ ہے کہ جب ہمارا قرآن ایک، اللہ ایک ہے، محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ایک ہے یعنی کتاب اللہ ایک ہے، تب ہماری اتنی چیزیں جب ایک ہیں تو ہمارے نہج، ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ بھی اگر شریعت اسلامیہ کے اوپر چلنے لگ جائیں، اس کے پابند ہو جائیں تو کیا ہی بہتر ہوتا. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے درمیان بہت سی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر. ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کو بہت اہمیت دی ہے، اسلامی بھائی چارگی کو بہت اہمیت دی ہے بنسبت اپنے خاندانی بھائی چارگی کے. یعنی ہم اپنے خاندانی اعتبار سے اپنے خونی رشتے بھائی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اگر اسے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یا کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا ستا رہا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خونی رشتے سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دی ہے؟ اسلامی بھائی چارگی کو دی ہے. اسلامی بھائی چارگی کی ایک مثال یہ بتاؤں، غزوہ بدر میں 70 صحابہ جو ہے غزوہ بدر کے اندر 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا کفار میں سے، اور 70 لوگوں کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا. اس جنگ کے اندر، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، اس کے اندر 70 کفار کو مار دیا گیا اور 70 جو ہے کفار کو قیدی بنا لیا گیا. اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بہت پائے کے صحابی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے شباہت رکھتے تھے. ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے پہلے داعی ہیں، ان کی بڑی خصوصیات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ اس جنگ کے اندر وہ کافر تھے، جو ہے کفار کے ساتھ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ بھی ان میں شامل تھے. جب 70 کفار کو گرفتار کیا گیا، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، تو عدی بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر جو ہے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو بھی لایا گیا. ان کو جب ہاتھ سے باندھا جا رہا تھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تھے. عدی ابن عمیر جو ان کا بھائی تھا کہنے لگا کہ تمہیں اپنے بھائی کو دیکھ کر، اپنے خونی رشتے والے کو دیکھ کر کے غصہ نہیں آتا، جبکہ ایک غیر آدمی مجھے باندھ رہا ہے. عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی مصعب بن عمیر سے کہا کہ ایک غیر آدمی میرے ہاتھ باندھ رہا ہے، مجھے جو ہے ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، اور تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو جبکہ تم میرے خونی رشتے کے ہو، میرے سگے بھائی ہو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک مومنانہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم میرے سگے بھائی ہیں، خونی رشتے دار والے بھائی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ جو اہمیت ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی اس خونی رشتے والے بھائی یعنی سگے بھائی سے بھی زیادہ اہمیت ہے. ایک مسلمان کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کا سگا بھائی ہے، کافر ہے، تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ جو ہے اس کی بات کو نہیں سنیں گے، بلکہ اس کی بات کو سنیں گے جو آپ کا مسلمان بھائی ہے اور جو آپ کا مومن بھائی ہے.
یہ ہے اسلامی بھائی کی اہمیت، اسلامی اخوت کی اہمیت میرے بھائی۔ اسی طریقے سے مدنی زندگی کا دور کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جتنے تھے، یعنی جتنے لوگ مکہ چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مدینہ میں آ کر بسنے لگے تھے، ان تمام کو آپس میں بھائی چارگی کا سبق دیا، بھائی چارگی کا، آپس میں باہمی تعلقات کا جوڑ دیا۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کے ساتھ میں بھائی چارگی کا جوڑ دیا، آپس میں بھائی بنایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ورضا کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اے میرے مہاجر بھائی، یہ عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی ہیں، یہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، اور جو انصاری صحابی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے آپ جو پسند کریں گے اس کو طلاق دے دوں گا، جو آپ پسند کریں گے اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لو۔ میرے پاس کھیت ہیں، 2 کھیت ہیں، میں اس کو بٹوارا کرتا ہوں، میرے پاس بہت سا مال ہے، میں اس کو بٹوارا کرتا ہوں، آدھا تم لے لو اور آدھا مجھے چھوڑ دینا۔ یہ اسلامی بھائی چارگی تھی میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کی اس وقت مدنی زندگی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا ایسا سبق سکھایا کہ ان کا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ بڑا بدتر ہو چکا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر خرافات، بدعات، شرکیات جیسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جس کی بنا پر ہمیں جو ہے اپنے اصل بھائی کو چھوڑ کر کے، ہمیں اپنے اسلامی بھائی اور مومن بھائی کو چھوڑ کر کے غیروں کو ہم ترجیح دینے لگتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل رحیم رقیق القلب لکل ذا قربى و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وہ ہے جو رحم دل والا ہوتا ہے، مومن بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک رحم دل والا ہوتا ہے، رقیق القلب کہتے ہیں اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے، رقیق القلب لکل ذا قربى، ہر اس شخص کے لیے جو قرابت دار ہے اور مسلمان ہے۔ اسلام میں قرابت دار اور مسلمان یعنی بھائی کو جو ہے ترجیح دی گئی ہے بنسبت سگے بھائی کے۔ اسی طریقے سے بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں آپس میں جو ہے رحم دل اور آپس میں محبت کرنے والے معاملے میں ایک جسم کی مانند پاؤ گے۔ ایک جسم، ایک مومن دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مسلمان بھائی کا کیا ہوتا ہے؟ ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے شکایت آپ کی آنکھ کرتی ہے، جس سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ کے پیر میں یا آپ کے جسم کی کسی بھی اعضاء پر تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا سارا جسم جھنجھنا جاتا ہے، آپ کے سارے جسم میں اس چبھن کو آپ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان بھائی پریشان ہے، اگر ایک مسلمان بھائی کی تنگدستی ہے، اگر ایک مسلمان بھائی مصیبت زدہ ہے، تو ایسی صورت میں سارے مسلمان بھائیوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی ہوگی، اس کی تکلیف جو ہے اپنے اندر محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک عضو میں، اگر ایک جگہ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا بے خواب ہو جاتا ہے، بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے اوپر جبر نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی جو ہے اس کو تنگدستی میں دیکھتا ہے اور نہ ہی جب اس کو پریشانی حال میں دیکھتا ہے تو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو یہ بہت سی چیزیں ملیں گی، کئی ایسے لوگ ملیں گے جو غربت کے مارے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ملیں گے جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے پڑوس میں ہوں گے، جو آپ کے بھائی ہوں گے، لیکن آپ جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتے ہوں گے، تو وہ مومن نہیں کہلائیں گے۔ مومن وہ لوگ کہلائیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی کی حالت میں دیکھیں، مصیبت کی حالت میں دیکھیں تو اس بھائی کی مدد کریں، اس بھائی کی اتنی مدد کریں جس کے ذریعے سے اگر آپ اپنی زبان سے کیوں نہ ہو اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو اچھی بھلی بات کہہ کر کے کیوں نہ ہو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا چلوں اسی ضمن میں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورضا مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہیں، آپ اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی
ایک صحابی مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا اے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورضا، اے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورضا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، ایک آدمی کا میرے اوپر قرض ہے، میں قرض کے بوجھ پر اس کے قرض کے بوجھ پر جو ہے دبا ہوا ہوں۔ آپ اگر اس سے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ اس سے بھلی بات کہہ دیں، آپ اگر اس کی میری ضمانت اگر آپ لے لیں تو شاید کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حالت اعتکاف میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں حالت اعتکاف میں کوئی معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، نہ کسی سے کلام و گفتگو کر سکتا ہے، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اعتکاف کی حالت سے اٹھتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں، اس آدمی سے کلام کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اپنا قرض لیے بغیر اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے آدھا قرض اس آدمی کی جانب سے ادا کر دیتا ہوں، تو اس آدمی کو چھوڑ دے، میں اس کی ذمہ داری لوں گا، یہ فلاں وقت پہ تجھے اپنا مال لوٹا دے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کا یہ کہنا تھا کہ وہ آدمی مان گیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو آدھا مال جو ہے دے کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے ایک صحابی عرض کرنے لگے اے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورضا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف مسجد سے باہر نہیں نکلتا، باہری مسائل کو حل نہیں کر سکتا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ جو میں نے عمل کیا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ اعتکاف کی بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی اہمیت رکھا ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کا بھائی مصیبت میں ہے، آپ کی اگر دو بات کہہ دینے سے، آپ کی اچھی بھلی بات کہہ دینے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے، تو آپ کی یہ کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت محبوب کرتا ہے، ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے میرے بھائی۔ ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنہ کربة من کربات یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان بھائی کی تنگدستی کو دور کرتا ہے، پریشان حال ہے، تنگدستی میں ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ایسے آدمی کو آپ دیکھیں اور آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اچھا معاملہ کریں، فراق دلی کا معاملہ کریں، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا خرچ کریں، انفاق کریں، اسے تھوڑی سی راحتی دیں، تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس طرح کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فراق دلی پر اترتا ہے، رحم دلی پر اترتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اسے بہتر اور اچھا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اور میں اس کی مصیبتوں کو، اگر کوئی دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو میں قیامت کے دن آخرت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی اچھی باتیں اس حدیث کے اندر رکھا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ من نفس عن مسلم، جو کوئی کسی مسلمان کی تنگدستی کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربة من کرب الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر اس کی تمام قسم کی جو ہے تنگدستیوں کو دور کر دے گا، اس کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی کسی بھائی کا عیب دیکھتا ہے، کسی بھائی کے اندر کمی دیکھتا ہے، کسی بھائی کے اندر کوئی چیز نقص دیکھتا ہے تو وہ اس کو چھپا دیتا ہے، اس کے راز کو لوگوں کے سامنے دکھاتا نہیں ہے، اس کے راز کو لوگوں کے سامنے بتلاتا نہیں پھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے عیب کو چھپا دے گا جو لوگوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ومن یسر علی معسر، جو کوئی کسی مسلمان بھائی کے اوپر آسانیاں کرتا ہے، آسانیاں یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بھائی آپ کا اتنا تنگدست پریشان حال ہے کہ وہ آپ کو وقت پر ادا نہیں کرتا، تو آپ کیا کریں، اس کے اندر تھوڑی سی وسعت کر دیں، اسے کچھ اور موقع دیں یا اس کے اندر اس کے قرض میں کمی کر دیں، اس طرح کی آسانیاں آپ پیدا کریں اپنے بھائی کے ساتھ میں۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ایسے بندے کے ساتھ میں آسانیاں کا معاملہ کرے گا، اس کے تمام مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کے ساتھ میں حل کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔
من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلتا، جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی عزت کی، اس کی آبرو کی پرواہ کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو خواب و خاسر نہیں کرے گا، ایسے شخص کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے روز بے عزت نہیں کرے گا، اس کو بے آبرو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نفس کی عزت کرے گا۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان ہے۔ آپ اگر حقیقی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تبھی آپ مسلمان کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے طبرانی میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم پہلے مال کو کچھ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ آپ کے زمانے کے بعد لوگوں کے نزدیک ایک آدمی کی، ایک بھائی کی اتنی ہی اہمیت ہوتی تھی کہ وہ مال کو پیچھے پھینک دیتا اور ایک آدمی کی اہمیت کو زیادہ سمجھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کا دور ختم ہوا، آج جب دور آ گیا ہے تو لوگ دینار اور درہم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آدمی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، کوئی بھائی کی اپنے اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ آج لوگ مال کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول آج ہمارے اوپر صادق ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے حالات پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کتنے ایسے پریشان حال مصیبت زدہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی پریشانی میں ان کو زندگی گزارنے دیتے ہیں، اور اپنے مال کی، اپنے جو ہے جائیداد کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جو ہے پراپرٹی کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کا سامنے والا مسلمان بھائی پریشان ہے، تنگست ہے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی پریشان حال ہے تو آپ اس کی فکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے کے پڑوسی کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ 40 گھر تک اپنے پڑوسیوں کے 40 پڑوسی اپنے گھر کے آس پاس کے 40 گھروں تک کا وہ آپ محاذرہ کریں، آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی پریشان حال ہے، کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے۔ اگر کسی کے یہاں نہیں جلا ہے تو آپ یہ کریں کہ اپنے سالن کے اندر تھوڑا سا پانی بڑھا لیں اور اپنے بھائی تک جو بھوکا ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر اتنی باریکیاں بتائی گئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ ان سے معاشرے کے اندر جو ہے بھلائیاں نکل آتی ہیں، اچھائیاں نکل آتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے معاشرہ صاف ستھرا، پاکیزہ اور نہایت اچھی طریقے سے، عمدہ طریقے سے ماحول بنا رہتا ہے۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو یہی چیزیں بعد میں فتنے جنم لیتی ہیں، اور یہی مشاکل بعد میں آدمی کو اسلامی طرز سے، اسلامی زندگی سے نکال کر کے، اسلامی معاشرے سے نکال کر کے برائی کی طرف پھینک دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ آپ جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی سمجھے۔ اگر آپ کسی کو صدقہ کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تو اسی کے مثل دینے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے دینے کی کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ میں سے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جائے۔ یعنی اپنے لیے جو وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے تو ہی اس کے لیے بہتر ہے، وہی شخص مومن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ایثار اور جذبہ اخوت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی میرے بھائیوں۔ یہ جنگ ایسی تھی جس کے اندر کئی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ ان میں
ان میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کے لیے مشکیزے کے پاس کھڑا کر دیا تھا. مشکیزے جہاں رکھے جاتے تھے ان کو وہاں مقرر کر دیا تھا کہ اگر زخمی ہیں صحابہ مجاہدین کو پانی پلایا کریں گے, ان مجاہدین کو جو ہے ان تک پہنچ کر کے ان کو سیراب کیا کریں گے. صحابی رضی اللہ عنہ جن کو مقرر کیا گیا تھا پانی کے اوپر, وہ پانی لے کر نکلتے ہیں, تلاش کرتے ہیں مجاہدین میں سے کوئی ایسا ہے جو زخمی ہے, جو کراہ رہا ہے, کوئی ایسی چیخیں ابھر رہی ہیں جو زخمی ہیں, پریشان حال ہیں. ایک صحابی کی چیخ سنے, دوڑ کر کے پانی لیے اور چل گئے اور ان کے پاس گئے ان کو پانی پلانے کے لیے. اور جیسے ہی وہ پیالہ ان کے منہ سے لگا رہے تھے, کسی دوسرے بھائی کی آواز آتی ہے جو چیخ رہے ہیں پانی کے لیے, پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں, اشارہ کر دیتے ہیں کہ پہلے اسے پلاؤ, بعد میں میرے پاس آنا. وہ صحابی جو پانی پلا رہے تھے, پانی لے کر کے پھر وہ دوسرے صحابی کے پاس گئے, وہاں تک پہنچنا یہ تھا کہ تیسرے کی آواز آتی ہے. جب تیسرا یہ آواز لگاتا ہے آہ کی, کراہ کی, تو وہ اشارہ کرتے ہیں تیسرے کی طرف. جب تک وہ تیسرے تک پہنچتے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. پھر وہ لوٹتے ہیں دوسرے کی طرف تو دیکھتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. پھر وہ پہلے والے کی طرف جب لوٹتے ہیں تو پتہ چلا تینوں شہید ہو گئے اور تینوں نے پانی نہیں پیا. حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ خود پیاسے رہ جائیں اور اپنے بھائی کا خیال کریں گے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وارضا تابعی ہیں میرے بھائیوں, بڑے نیک تابعی, بڑے شریف اور بڑے عبادت گزار تابعی ہیں. ایک مرتبہ فرمان جاری ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ سعید بن جبیر کو جہاں کہیں ملے گرفتار کر لیا جائے. دو لوگ گرفتاری کے لیے نکلے. جب گرفتاری کے لیے نکلے تو انہوں نے جنگل میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو عبادت کرتا ہوا پایا. ان لوگوں نے ان کو گرفتار تو کر لیا, لیکن جب واپس راستے سے لا رہے تھے بادشاہ کے پاس تو ان کی عبادت دیکھ کر کے, ان کے صوم و صلاۃ کی پابندی دیکھ کر کے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے. وہ جو غلام تھے بادشاہ کے, جو دو مقرر کردہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, وہ اتنا متاثر ہوئے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی عبادت سے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی عبادت کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت سے بہت متاثر ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزاد کر دیں گے اور ہم بادشاہ کے پاس ایسے ہی چلے جائیں گے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں, اگر تم ایسے ہی چلے جاؤ گے اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دو گے تو میں چھوٹ تو جاؤں گا, لیکن تم لوگوں کے اوپر بلا نازل ہوگی, تم لوگ میرے چھوڑ دینے کے بدلے میں قتل کر دیے جاؤ گے. لہٰذا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بدلے میں تم لوگ قتل کر دیے جاؤ. یہ اسلامی بھائی چارہ, یہ اخوت کا اور ایثار کا جذبہ. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں. آج اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی قوانین اور اسلامی اصول و ضوابط کو نافذ کر دیا جائے تو سارا معاشرہ اسلامی طرز پر ہو جائے گا. اسلامی اصول کیا ہیں؟ یہ 6 چیزیں ہیں, یہ 6 حقوق ہیں. حقوق تو ویسے بہت ہیں, حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں, حقوق الزوجین ہیں, حقوق الاولاد ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی درستگی کے لیے جو حقوق بتائے ہیں وہ حقوق یہ ہیں. پہلا حق یہ ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 6 حقوق لازم ہوتے ہیں. پہلا حق, جب بھی ملاقات کرے, جب بھی کہیں نظر آئے, سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرے. پہلا حق مسلمان کا, اس کا حق یہ ادا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرے اور اپنے چہرے کو تھوڑا سا مسکرا کر کے ملا کریں. اس طرح کرنے سے میرے بھائیوں یہ جذبہ ایثار اور اخوت کا, ایک بھائی چارگی کا, ایک محبت کا آپس میں بھائی چارگی کا ایک جذبہ قائم ہوگا اور ایک چیز اس کے اندر پیدا ہوگی. اسی طریقے سے دوسری چیز, جب آپ کا بھائی کسی قسم کی دعوت دے تو آپ اس کی دعوت میں شریک ہو, اس کی دعوت کو قبول کریں, اس کی دعوت میں آپ شریک ہوں. اسی طریقے سے تیسری چیز, خیر خواہی کریں, نصیحت کریں تو آپ اس کی نصیحت کو قبول کریں یا خود سے جا کر کے آپ نصیحت حاصل کریں تو یہ بہتر ہے. اور اگر وہ نصیحت کرتا ہے, کوئی اچھی باتیں آپ کو اکیلے میں لے جا کر کے بتلاتا ہے, آپ کی کمیوں کو ذکر کرتا ہے, آپ کے نقائص کو ذکر کرتا ہے, آپ کی خوبیوں کو بتلاتا ہے, تو آپ اس کی خوبیوں کو قبول کریں, آپ اس کی نصیحتوں کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں. یہ خیر خواہی ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز, اگر آپ کے بھائی کو چھینک آئے, اگر آپ کے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو
تو آپ اس کا جواب دیں یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کا آپ جواب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز، آپ کا بھائی بیمار ہے، تو بیمار ہو چکا ہے، مریض ہو چکا ہے، تو آپ اس کی عیادت کریں گے، اس کی بیمار پرسی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا بھائی مر چکا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے اور اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے۔ یہ 6 چیزیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں شامل کی ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی چیز افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ جتنا آپ سلام کو پھیلائیں گے، جتنا آپس میں سلام کرتے رہیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر اخوت، ایثار اور جذبہ پیدا ہوگا بھائی چارگی کا۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی کدورت، ایک دوسرے کی رنجشیں باقی نہیں رہیں گی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ بات نہ چھوڑنا۔ اگر اپنے بھائی سے آپ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دیتے ہیں تو آپس میں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن کے بعد اپنے بھائی کے پاس جائیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے بات چیت کریں، اگر آپ اس کو سلام کریں، اگر وہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے تو آپ کے لیے بھی نیکیاں ہیں اور اس کے لیے بھی۔ اگر وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور وہ شخص گناہ کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام برائیوں سے بچائے جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہیں، اور ان تمام کاموں کی کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تقبل یا رب العالمین۔